بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج درس نمبر 5 ہے۔ اس 5ویں درس میں ہم قرآن کریم کے نام اور اوصاف کے بارے میں جانیں گے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے بہت سے نام ذکر کیے ہیں، لیکن علماء کے نزدیک ان میں سے چند نام ایسے ہیں جو قرآن کریم کے ذاتی نام ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن کریم کے نام ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں، یعنی وہ قرآن کریم کے اوصاف ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک قرآن کریم کے ذاتی نام کل 5 ہیں۔ ان میں سے ایک نام قرآن ہے، دوسرا نام فرقان ہے، تیسرا نام ذکر ہے، چوتھا نام التنزیل ہے، اور 5واں نام الکتاب ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کو قرآن کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں خود اللہ جل شانہ نے اس کلام مقدس کو قرآن کے نام سے پکارا ہے۔ مثلا سورہ قاف آیت نمبر 1 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور سورہ صاد آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالی ہے صاد والقرآن ذی الذکر۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں قرآن کو التنزیل کے لفظ سے پکارا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین۔ الفرقان کہنے کی وجہ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو ذکر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے سورۃ الدخان آیت نمبر 2 میں قرآن کریم کو کتاب کے نام سے موسوم کیا۔ سورۃ الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جن میں قرآن کریم کو کتاب، کہیں الذکر، کہیں التنزیل، کہیں الفرقان اور کہیں القرآن کے نام سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اوصاف، ویسے تو اللہ جل شانہ کی اس مقدس اور معزز کتاب کے بے شمار اوصاف ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے بہت سے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند مشہور اوصاف یہ ہیں البرہان، قرآن کریم ایک واضح دلیل ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کو برہان کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح النور، قرآن کریم ایک واضح روشنی ہے جس نے اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو توحید کی روشنی دکھائی اور لوگوں کو ہدایت عطا کی، اس لیے قرآن کو نور کہا گیا۔ الشفا، چونکہ قرآن کریم روحانی امراض کا علاج کرنے والی کتاب ہے اس لیے اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ الرحمہ، چونکہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے، یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے مہربانی اور رحمت ہے، اس لیے اس کو رحمت بھی کہتے ہیں۔ الموعظہ،
نصیحت قرآن کریم ایک اچھی اور عمدہ نصیحت ہے، اس لیے اس کو الموعظہ کے لفظ سے بھی ذکر کیا گیا۔ الہدایہ قرآن کریم کو بہت سی آیات میں ہدایت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا واضح پیغام ہے۔ آج کے ہمارے درس میں قرآن کی لغوی تعریف کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے قرآن کے نام ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی لغوی تعریف کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے لیے جو سب سے مشہور نام ہے لفظ قرآن، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ لفظ جامد ہے، یعنی جس طرح تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کے نام ہیں، یہ مشتق نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید بہت سے علماء کے نزدیک مشتق نہیں ہے بلکہ یہ جامد ہے، جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک قرآن کریم کے لیے مشہور نام لفظ قرآن غیر جامد ہے۔ پھر بعض علماء کے نزدیک اس کا مادہ اصلی قاف را نون ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مادہ اصلیہ قاف را حمزہ ہے۔ جن علماء کے نزدیک اس کا مادہ اصلیہ قاف را نون ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ لفظ قرآن قرآن یقرن سے مصدر ہے، قرآن یقرن قرآنا، تو قرآن کا معنی ہوا ملانا، تو چونکہ اس کی آیات بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملی ہوئی ہیں، اس کی آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن اگرچہ لفظ تو مصدر ہے لیکن یہ مقرون ان کے معنی میں ہے، اور اگر قرآن کا مادہ اصلی قاف را حمزہ ہو تو اس صورت میں یہ قرأ یقرأ قرآنا ہے۔ اس صورت میں قرآن مصدر ہے جو مقرون کے معنی میں ہے، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں سب سے زیادہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اب ہم سب سے متعلق کتاب کے متن کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسماء القرآن للقرآن الکریم اسماء عدیدہ، قرآن کریم کے متعدد نام ہیں، کلها تدل علی رفعت شانہ وعلو مکانتہ، یہ سارے کے سارے نام قرآن کریم کی بلند شان اور اس کے اعلیٰ مرتبے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وعلی انہ اشرف کتاب سماوی علی الاطلاق، اور یہ سارے نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ مطلقاً اللہ جل شانہ کی طرف سے اتاری گئی معزز ترین آسمانی کتاب ہے۔ فیسمى القرآن والفرقان والتنزیل والذکر والکتاب الی آخرہ، اس لیے اس کا نام قرآن، فرقان، تنزیل، ذکر اور کتاب رکھا جاتا ہے۔ كما وصفه اللہ تبارک و تعالی باوصاف جلیلۃ عدیدۃ، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو بہت سے معزز اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ منہا، ان اوصاف میں سے نور وہدی ورحمۃ وشفاء وموعظۃ وعزیز ومبارک وبشیر ونذیر، ان میں سے یہ بہت سے اوصاف مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ الی غیر ذلک من الاوصاف التي تشعر بعظمتہ وقدسیتہ، اس کے علاوہ بھی بہت سے اوصاف ہیں قرآن کریم کے جو قرآن کریم کی عظمت اور اس کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وجہ التسمیۃ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ قرآن کریم کے ان ناموں کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں۔ اما تسمیتہ بالقرآن فقد جاء فی آیات کثیرۃ، بہرحال قرآن کریم کا نام قرآن رکھنا تو یہ بہت سی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ منہا، ان میں سے قولہ تعالی
اللہ جل شانہ کا یہ فرمان قاف والقرآن المجید، وقولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح اما تسمیتہ بالفرقان فقد جاء فی قولہ تعالی، اس کو قرآن کے نام کے ساتھ، اس کو فرقان کے نام کے ساتھ موسوم کرنا، مثلا اللہ جل شانہ کے اس فرمان میں یہ آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ واما تسمیتہ بالتنزیل، پر اس کا نام تنزیل رکھنا، ففی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الروح الامین میں یہ ذکر ہوا ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالذِّكْرِ، بہرحال اس کا نام ذکر رکھنا، ففی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں یہ مذکور ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْكِتَابِ، بہرحال اس کا نام کتاب رکھنا، ففی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ الی آخرہ میں یہ مذکور ہے۔ واما الاوصاف، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ قرآن مجید کے اوصاف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں واما الاوصاف فقد ورد فیہا آیات عدیدۃ، بہرحال جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے، قرآن کے صفاتی ناموں کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں۔ وَقَلَّمَا تَخْلُو سُورَةٌ مِّن سُوَرِ الْقُرْآنِ، کم ہی قرآن کریم کی صورتوں میں سے کوئی صورت ہوگی، من وصف رائع مجید لهذا الكتاب الذي انزله رب العزت، کہ کوئی ایسی صورت جو قرآن مجید کے ایک عمدہ وصف سے خالی ہو، اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو اتارا ہے، تو کوئی ایسی کم ہی صورت ہوگی کہ جو اس کے بہت خوبصورت اور عمدہ وصف سے خالی ہو۔ لہذا الکتاب الذی انزلہ رب العزہ، اس کتاب کے مقدس وصف سے کوئی صورت خالی نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، لیکون معجزۃ خالدۃ لخاتم الانبیاء، تاکہ یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی معجزہ بن کے رہے۔ نذکر منہا، ہم ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں۔ اولا قولہ تعالی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا ہے۔ ثانیا وقولہ تعالی، دوسرے نمبر پر اللہ کا یہ فرمان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پہلی آیت میں قرآن کے لیے برہان اور نور مبین کا لفظ استعمال کیا گیا، جبکہ دوسری آیت میں شفاء رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تیسری آیت میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اس میں قرآن مجید کے لیے ہدایت اور شفا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ رابعا وقولہ تعالی، چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس میں قرآن کریم کے لیے موعظہ یعنی نصیحت، شفا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اور رحمت کا لفظ بھی قرآن کریم کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے اوصاف ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اوصاف ایسے ہیں جو قرآن کریم کی دوسری آیات میں مذکور ہیں۔ والقرآن کالقراءۃ مصدر، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ لفظ قرآن کے بارے میں بات ذکر کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ مصدر ہے یا جامد ہے۔ اگر مصدر ہے تو اس کا مادہ اصلی کیا ہے؟ والقرآن کالقراءۃ مصدر، لفظ قرآن قراءۃ لفظ کی طرح مصدر ہے، یعنی جس طرح قراءۃ کا لفظ مصدر ہے اسی طرح قرآن کا لفظ بھی مصدر ہے۔ مصدر قرأ قراءۃ و قرآنا، یہ قرأ قراءۃ اور قرآن کا مصدر ہے۔ ہکذا یرا بعض العلماء، اسی طرح بعض علماء کی رائے ہے۔
وَيَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تعالی، ان کا استدلال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہمارے ہی ذمہ اس قرآن کریم کا جمع کرنا ہے آپ کے سینے میں، وقرآن، اور اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں پر قرآن کے لیے، قرآن کریم کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کا لفظ بولا ہے، اور یہاں اس سے مراد پڑھانا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا مادہ اصلی قاف را حمزہ ہے، یہ نہ کہ قاف را نون۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم فرشتے کے واسطے اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے پڑھنے کے پیچھے پڑھتے رہیں، یعنی اس کے پڑھنے کی تابعداری کریں، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ بعد میں اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے وقت آپ غور سے سنیں۔ ای قراءتہ، قرآنہ ای قراءتہ، فالقرآن علی هذا الرأی یکون مشتقا، پس قرآن اس رائے کے مطابق جامد نہیں ہے بلکہ مشتق ہے۔ ویرا بعض العلماء، بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ انہ لیس مشتقا من قرأ، کہ یہ لفظ قرأ سے مشتق نہیں ہے، وانما هو اسم علم لهذا الكتاب المجید، سوائے اس کے نہیں، یہ تو اس معزز اور مکرم کتاب کا اسم علم ہے، یعنی یہ ایک جامد نام ہے۔ فهو مثل التوراۃ ومثل اسم الانجیل، یہ تورات اور انجیل کے نام کی طرح ہے۔ وهذا رأی الامام الشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ انظر کتاب مباحث القرآن للأستاذ مناع القطان، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر اس بحث کو آپ اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہو، بس و تفصیل کے ساتھ اس بحث کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ مناع قطان کی کتاب مباحث فی علوم القرآن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ، آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کے ذاتی ناموں سے واقفیت حاصل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کریم کے صفاتی نام جانے ہیں، اور قرآن کریم کی لغوی تعریف بھی معلوم کی ہے۔ ہمارے آج کے درس کے متعلق جو سوالات ہیں ان میں ہمارا سوال نمبر 1، قرآن کریم کے ذاتی نام کل کتنے ہیں؟ آپ ان کو ذکر کریں۔ قرآن کریم کے کوئی سے 3 مشہور صفاتی نام اور متعلقہ آیت جس میں ان کا ذکر ہوا ہو ذکر کریں۔ قرآن کریم کی لغوی تعریف بیان کریں۔ آپ کمنٹ باکس میں جائیں اور ان سوالات کے جوابات دیں، ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔